تو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مساجد کے محراب نہیں ہوتے تھے، تو آپ کی مسجدوں کے تو محراب ہیں۔ اب بتائیں کہ مسجد نبوی سے لے کر پوری دنیا کی جس مسجد میں جائیں گے وہاں محراب تو ہوگا، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس پر اجماع ہو جانا ہی اس کی دلیل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ محراب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بعد میں بنے، تو کیا یہ بدعت نہیں؟ اب بتائیں کہ آج تک کسی عالم سے آپ نے سنا ہے کہ جس مسجد کا محراب نہ ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، یا جس کا محراب ہو وہاں 10 نیکیاں زیادہ ملتی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک مسجد کی پہچان علامت کے طور پہ اس کو محراب کی صورت اختیار کی گئی تاکہ اہل وطن کو یا دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ عام کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، پہچان کے طور، علامت کے طور۔ یہ قرآن پاک پہ غور کریں تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم نے کہا کہ اس کا تو ذکر قرآن میں آتا ہے محراب کا، تو کہنے لگے یہ محراب وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے، اس محراب سے مراد کوئی الگ حجرہ ہے یا کمرہ ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہی محراب ہے۔ کیوں؟ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں مسجد سے باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ان کے دور میں نماز نہیں ہوتی تھی، اور زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں؟ محراب میں۔ تو ماننا پڑے گا کہ محراب وہ مسجد کا حصہ تھا، اسی کو قرآن نے محراب کہا۔ آج تک جو لوگ پاکستان میں جو باقی فرق ہے، سب کا یہ نظریہ ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے وہ کم از کم 4 انگلیوں کے برابر محراب سے پیچھے کھڑا ہو تاکہ وہ مسجد کے اندر ہو، کیونکہ اگر وہ سارے کا سارا محراب کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کی نماز، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسجد سے باہر چلا۔ اب دیکھیں 4 انگلیوں کے برابر اگر پیچھے کھڑا ہو تو جب سجدے میں جائے گا تو وہ مسجد سے باہر، اور مقتدی مسجد کے اندر نماز تو اقتداء تو ٹوٹ جائے۔ یعنی جو بندہ خود گپ بناتا ہے، جو مسئلہ خود بناتا ہے، گھڑتا ہے عقل کی طور پہ، اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، بندہ غور کر لے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو محراب کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ محراب مسجد کا حصہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 4 انگلیاں جو ہے امام پیچھے کھڑا ہو یا آگے کھڑا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔